بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج سانحہ سمجھوتہ ایکسپریس کو 14 سال گزر گئے اور اس سانحے میں 68 افراد جو ہے اپنی جان کی بازی ہارے اور جن میں سے 43 پاکستانی شہری تھے جن کو اس ٹرین کے اندر زندہ جلا دیا گیا۔ اور آج 14 سال گزرنے کے بعد بھارت کی عدالتوں کا انصاف یہ ہے کہ اس میں تمام تر ملوث انتہا پسند ہندو جو اس میں ملوث تھے، جنہوں نے اس تمام تر واقعے کی پلاننگ کی، اس پر عمل کیا، وہ ایک ایک کر کے عدالتوں سے بری ہو گئے۔ کس کی سازش تھی، کیا ہوا، کیوں یہ لوگ بری ہوئے، یہ ہے آج کا موضوع۔ اور کشمیر کے اندر ایک یورپی یونین کے حوالے سے ایک وفد گیا ہے، اس حوالے سے خود اس وقت بھارتی میڈیا نے جس طریقے سے شور مچا رکھا ہے اس پہ بھی کریں گے بات، اور پروگرام کے اندر ایک خاص آج ذکر کریں گے کہ فرانس کے اندر ایک اور مسلم مخالف قدم اٹھایا گیا اور ایک قانون سازی کی گئی ہے نئی، جس کے بعد مسلمانوں کے خلاف نئی کارروائیوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وہاں کی کمیونٹی کن خدشات کا شکار ہے، اس پہ کریں گے بات، اور ساتھ ہی ذکر کریں گے پروگرام کے اندر کہ سینیٹر مشاہد اللہ خان جو ہے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، ایک بہادر اور دبنگ آواز خاموش ہو گئی، ان کا بھی ذکر ہوگا۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب 14 سال بعد بھی سانحہ سمجھوتہ ایکسپریس کے جو متاثرین تھے ان کے لواحقین آج بھی انصاف کے منتظر ہیں، لیکن بھارت کا انصاف یہ ہے کہ تمام تر مجرم ایک ایک کر کے رہا ہو۔ عثمان صاحب دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم پہلے دن بھی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ دنیا میں کہیں پر بھی عدالتیں آزاد نہیں ہوتی، وہ ایک سسٹم کی محتاج ہوتی ہیں۔ بہت کم جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں عدالتیں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہوتی ہیں اور وہ فیصلے کرتی ہیں آزادی کے ساتھ۔ صحیح۔ اسلام میں ایک تصور پیدا کیا تھا کہ قاضی شرعی کی عدالت جو تھی حضرت ابوبکر صدیق سے لے کے سیدنا علی تک آزاد تھی، فیصلے کرتی تھی، یہاں تک کہ ہارون رشید اور مامون رشید کے زمانے میں بھی عدالتیں جو تھی کسی نہ کسی حد تک انصاف کے فیصلے کیا کرتی تھی۔ ڈیموکریسی میں جو عدالت ہوتی ہے وہ مزید اس کی جگہ اثر آ جاتی ہے، کیونکہ ڈیموکریسی میں اگر آپ ایک متصب قسم کی اکثریت لے کے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عدالت کو باعث کر کے لیا، وہیں سے تو آئے گی عدالت۔ انڈین عدالت کی سب سے بڑی اگزامپل جو ہے انہوں نے خود اپنے تحریر سے لکھی، اور یہ دنیا کی گزشتہ 500-600 سال کی ماڈرن اینگلو سیکسن عدالتوں کی تاریخ میں یہ فکرہ مجھے کہیں نہیں ملا کہ ہم افضل گرو کو اس بنیاد پر پھانسی دے رہے ہیں، اس پہ جرم ثابت نہیں ہوتا کہ اگر ہم اس کو پھانسی نہیں دیں گے تو اس قوم کا اجتماعی ضمیر مطمئن نہیں ہوگا۔ اچھا، ہم اس کو پبلک کی ڈیمانڈ کے اوپر پھانسی دے رہے ہیں، عدالت پبلک کی ڈیمانڈ پہ نہیں، حالانکہ وہ مجرم نہیں ہے، حالانکہ کہتے ہیں کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے، اور اس کی مثال کہیں کسی اور کسی دنیا 500-600 سال میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ کیس کا فیصلہ نہیں کرتے، آپ اس کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کرتے، لیکن یہ مثال کہیں نہیں ملتی کہ دنیا کے اندر کسی طور پر آپ یہ اعلان کر کے کہیں کہ ہم اس کو پھانسی دیں۔ یہی مسئلہ تھا جس کے اوپر ہم نے پورا شو کیا تھا کہ آسیہ مسیح کو تم پھانسی ہم نہیں کہتے دو یا نہ دو، ہم اس کے یہ کم از کہتے ہیں تو اجتماعی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے تم آسیہ مسیح کو کم از کم پرولونگ کر دو۔ لیکن آصف سعید کھوسا صاحب کا اندر کا ایک عجیب و غریب سا انسان جاگ رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں فیصلہ کر کے جاؤں گا، اللہ کیا ان کا معاملہ ہے، وہ جانے، اللہ جانے، آصف سعید کھوسا جانے، اس کا معاملہ ہے۔ لیکن اس وقت پورا پروگرام میں نے کیا تھا کہ بھائی اگر انڈیا میں افضل گرو کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے تو ہم پھانسی نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں کہ ڈیلے کر دو کیس، جیسے باقی آپ نے توہین ارسال کے کیس میں۔ یہ جو معاملہ ہے اس میں آپ اندازہ کریں کہ سب سے امپورٹنٹ کریکٹر تھا وہ انسپیکٹر کرکرے کا تھا، جس نے ساری کی ساری چیز کو لیک آؤٹ کیا تھا اور سب، لیکن ہندوتوا کا جو ڈیسیژن ہے وہ اتنا سخت ہے، ان کا جو خوف اتنا سخت ہے، آپ اندازہ کریں کہ ایک جگہ آپ بابری مسجد میں لوگوں کو یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہندوؤں کے مندر کی کوئی یہاں کوئی ریمننٹس نہیں ملے۔ صحیح، میں 2007 میں اپنی آنکھوں سے وہ رپورٹ دیکھی ہے، جو کیونکہ میں ڈی جی آرکیالوجی تھا تو وہاں ڈی جی آرکیالوجی کے پاس گئے تھے اور 48 آرکیالوجسٹ تھے، وہ انہوں نے وہ ایکسکیویشن کی تھی، میں ان میں سے چند ایک کو ملا بھی ہوں جو ہندو تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے نیچے تک ساری کھدائی کی ہے، ہمیں آج تک کوئی ایک آثار نہیں ملا کہ بابری مسجد کے نیچے کبھی بھی کئی ہزار سال پہلے بھی کوئی مندر ہوتا تھا، اور یہ رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئی اور اس کے باقاعدہ اس پوری دلیل کے اندر سب کچھ، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے جگہ پہ مندر بنانے کی اجازت بھی دی اور مسلمانوں کو کہا تم الٹرنیٹو سائٹ، یہ انصاف نہیں ہوتا۔
یہ بنیادی طور پر آپ پبلک ڈیمانڈ کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے عوام میں غضب آئے گا, غصہ آئے گا, اور منورٹیز جو ہے وہ عدالت جو ہے پبلک ڈیمانڈ کے یا پبلک غم و غصے سے بالا تر ہوتی ہے. یہ ہم آج شروع سے کہتے آ رہے ہیں. جسٹس منیر نے ایک بہت بھونڈا فقرہ لکھا تھا اپنی تاریخ کے اندر. اس نے کہا تھا کہ عدالتوں کو وہ فیصلے کرنے چاہیے جو امپلیمنٹ ہو سکیں, جو امپلیمنٹیبل نہ ہو عدالتوں کو فیصلے نہیں کرنے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف اگر امپلیمنٹیبل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیصلے نہ کریں. آپ کو اس لیے تو نہیں بٹھایا جاتا, آپ تو فیصلہ کر کے چلے جائیں. امپلیمنٹ نہیں ہوتا, تاریخ فیصلہ کرے گی کہ امپلیمنٹیبل ہے یا نہیں ہے. یہی انہوں نے اس معاملے کے اندر یہ جو ہے نا کیا نام ہے سمجھوتا ہے. اب دیکھیں سمجھوتا ہے اس وقت کو دیکھیں کہ جب یہاں سے ٹرین چلتی ہے تو ٹرین چلنے کے وقت اس کے باہر لاک کر دیے جاتے ہیں دروازے. اس ڈر سے لاک کر دیے جاتے ہیں کہ کہیں کوئی شخص اتر کے رستے میں گم نہ ہو جائے. حالانکہ یہ انتہائی نانسنسی بات ہے, آپ دروازہ کھلا بھی رکھ سکتے تھے. ٹھیک, آپ مطلب رستے میں کہاں چلا جائے گا بندہ, چھلانگ مار دے گا, چھلانگ مار دے. اچھا چلو اوکے, آپ ایک بندے کو چلو چھلانگ بھی مار دی. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے, وہاں جا کے اس نے پاسپورٹ آپ گن لیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا. پھر آپ اس کے اوپر مووی کیمرہ موونگ ٹرین پہ بھی لگائے جا سکتے ہیں. پھر ارد گرد آپ کی اپنی سرزمین ہے, آپ کے اپنے لوگ ہیں, آپ کا کہاں وہ گم ہو جائے گا اور کتنی دیر تک گم رہے گا, کیا کر سکے گا. لیکن وہ جلتی ہوئی ٹرین کے لاکس نہیں کھلے اور وہ لوگ کس اذیت سے جل گئے. اور سارے مسلمان تھے, کیونکہ یہاں اس ٹرین پہ تو یہاں کے مسلمانوں کے رشتہ دار وہاں رہتے تھے, وہ جو مسلمان جو تھے وہ رہتے تھے, یا انڈین مسلمان تھے یا یہاں کے مسلمان. 43 تھے جو پاکستانی تھے, باقی جو تھے انڈین. لیکن they were all Muslims. اور مطلب یہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی بدترین جمہوریت وہ ہوتی ہے, کئی تو ہم نے کہا ہے, کہ جس کے ساتھ ایک مذہبی, علاقی یا نسلی تعصب شامل ہو جائے. بالکل صحیح. کوئی امریت و جمہوریت ساری جس کے ساتھ ایک اٹیچ. عامر کو تو آپ گالی دے دو گے نا, یا ڈکٹیٹر ہے, یا فوجی ہے, یا باہر سے آیا ہے. آپ 55%, 58%, 62%, 65% آپ ایکسپیرینس کو کیسے گالی دو گے. اور انڈیا کے اندر تو اب تو یہ ہو گیا ہوا ہے کہ اگر نریندر مودی اگر اس وقت یہ چاہے کہ ایک ایسا آئین مرتب کرنا چاہے کہ جس آئین کے اندر کسی دوسرے بندے کی شہریت کو قتل کر دیا جائے تو اس کے بعد وہ ختم ہو جائے. اچھا, دوسرا امپورٹنٹ ایشو ہے کشمیر کے اندر جو ہے غیر ملکی جو کمیشن گیا ہے, وفد گیا ہے, اراکین گئے ہیں یورپی, ایک پہلے بھی یورپی یونین کے منتخب کردہ لے کے گئے تھے, لیکن انہوں نے بھی اپنی جو رپورٹ دی اس کے اندر بھی یہ لوگ بے نقاب ہوئے تھے. اور اس بار بھی جو اراکین گئے ہیں اور بھارت کے اندر جو ہے وہ ایک شور مچا ہوا ہے, بھارتی میڈیا کو آگ لگی ہوئی ہے. اس تمام تر صورتحال کے اوپر جو ہے ہم اپڈیٹ لیتے ہیں. احمد بن قاسم ہیں, اور یہ جو آپ ان کا تعارف کراتا جاؤں کہ جو تحریک آزادی کشمیر کی ایک استارہ ہیں محترمہ آسیہ اندرابی, اس وقت جیل میں ہیں بھارت کی, ان کے والد صاحب بھی جیل میں ہیں, اور یہ خود ان کے صاحبزادے ہیں, یہ اسلام آباد میں زیر تعلیم ہے, پڑھ رہے ہیں, لیکن کشمیر کی صورتحال پر ان کی گہری نظر ہے. السلام علیکم احمد. وعلیکم السلام, بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. احمد, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج جو وفد گیا ہے اور اس کے اوپر جو شور مچا ہوا ہے خود بھارت کے اندر, یہ ایک عرصے کے بعد ایک نیا وفد گیا ہے اور اس نے جو کچھ وہاں پہ دیکھا ہے اور اس کا جو کیا فیڈ بیک ہے, کشمیری عوام نے ان کو کس طریقے سے وہاں پہ ویلکم کیا ہے, انہوں نے اپنی رپورٹس کے اندر کیا کہا ہے, اپنے بیانات کے اندر کیا کہا ہے؟ دیکھیں, یہ جو انڈیا کا پروجیکٹ ہے کہ وہ ایک فالس سینس آف نارمل سی, ایک جھوٹی نارمل سی پروجیکٹ کرے, یہ کوئی نیا پروجیکٹ نہیں ہے, یہ بڑا پہلے سے چلتا آ رہا ہے. تو رہی بات کشمیریوں کے ریسپانس کی, تو کشمیریوں نے تو مکمل شٹ ڈاؤن آبزرو کیا ہے, کیونکہ ان کے اندر جتنی پاور ہے وہ اس کو ظاہر کرتے ہیں. ابھی ڈیلیگیشن آیا ہے تو انڈیا چاہتا ہے کہ ان کو دکھائے کہ کشمیر میں تو سب کچھ نارمل ہے, یہاں تو کوئی آزادی کی جدوجہد نہیں چل رہی ہے, اینڈ وی ہیو ایوری تھنگ پیسفلی. تو کشمیریوں نے شٹ ڈاؤن کیا ہے, دکانیں کشمیر میں بند تھی, کوئی اپنے گھروں سے نہیں نکلا ہے, تاکہ جو ڈیلیگیشن آئے وہ یہ چیز دیکھے کہ کشمیری جو ہے اس سینس آف نارمل سی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی چونکہ یہ گائیڈڈ ٹور ہوتا ہے, یہ ان کو خاص کچھ علاقوں میں لے جاتے ہیں جہاں پہ میسز جو ہیں عام لوگ ہیں وہ ان سے انٹریکٹ نہیں کر سکتی. ان سے کون بات کرے گا, یہ کس سے ملیں گے, یہ کن ایریاز میں جائیں گے, یہ سب کچھ انڈین اسٹیٹ کنٹرول کرتی ہے تاکہ وہ ان کو یہ امپریشن دے کہ یہ نارمل ہے, یہاں سب کچھ نارمل.
اچھا ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ چلیں یہ سے پہلے بھی یہ ہوا، لیکن جو پہلے والا وقت تھا ان کو تو کچھ ایسے لوگ مل گئے تھے، حالانکہ وہاں پہ تو نیا نیا لاک ڈاؤن ہوا تھا، اس میں بھی لوگوں نے اپنی جو ابتدا سنائی، اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا ذکر کیا، اور اب جب اس طرح کے حالات کے اندر یہ لوگ جاتے ہیں جو الگ بات ہے. لیکن آپ سے میں کہوں گا کہ آپ کی والدہ کو ایک عرصہ ہو گیا جیل کے اندر، آپ کی اپنی والدہ کے ساتھ آخری بار ملاقات کب ہوئی تھی؟ اور اب اگر کوئی بات چیت ہوتی ہے جیل سے، اگر انڈین حکام کرواتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیا بات ہوتی ہے، ان کا عزم اور حوصلہ کتنا جوان ہے، اور کس حوالے سے وہ پر امید بھی ہیں؟ دیکھیں والدہ سے تو میری جو آخری ملاقات ہے وہ 4 سال قبل ہوئی ہے، اور اسی طرح والد سے بھی جو ملاقات ہے وہ 4 سال قبل ہوئی ہے، اور والد سے تو کوئی رابطہ نہیں ہے ہمارا، لیکن والدہ سے بات ہو جاتی ہے جب ہم کبھی اپلیکیشن دائر کرتے ہیں اور وہ الاؤ کرتے ہیں تو 5 سے 10 منٹ بات ہوتی ہے. اس میں بھی جو ان کے حکام ہیں وہ ساتھ کھڑے رہتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ ماں اپنے بیٹے سے کیا بات کر رہی ہے، کوئی غلط بات تو نہیں کر رہی، تو وہی ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ ایک بچہ اپنی ماں سے کتنی دیر بات کر سکتا ہے. تو اس انٹیمیٹ اور ڈیپ لیول تک آکوپیشن جو ہے وہ ہماری پرسنل لائف کو بھی کنٹرول کرتی ہے. باقی ابھی ان کی عمر 60 سال ہو گئی ہے، کووڈ-19 کا ایشو ہے اور کافی امراض میں آلریڈی وہ مبتلا ہے، ریسپریٹری ایشوز میں، تو یہ پریشانیاں تو بڑھتی جا رہی ہے، لیکن الحمدللہ ان کا عزم ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا، راز بڑھ رہا ہے دن بدن، اور ہمیں کوئی ریگریٹس نہیں، ہم اس کاز پہ کھڑے ہیں اور الحمدللہ کھڑے رہیں. اچھا آپ کی والدہ تو ہمارے پروگرام میں بھی 4 سال پہلے، مجھے یاد ہے کہ جب وہ پروگرام میں آئے تھے اس کے ایک دن کے بعد ہی وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، تو اس وقت بھی ان کا عزم جوان تھا. آپ کے والد کی کوئی خیر خبر کیوں نہیں ہے آپ کو 4 سال سے؟ دیکھیں والدہ تو میری دلی تہاڑ جیل میں، تہاڑ میں ہے جی. والد تو دوسرے جیل میں، ادھمپور جیل میں. تو تہاڑ جیل میں تو کچھ یہ ہے کہ وہ کال کرنے دیتے ہیں، لیکن ادھمپور جیل میں اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو وہ تو پچھلے جو ہی میں پیدا ہوا ہوں میں نے آنکھ کھولی ہے تو اس کے 2 ماہ بعد وہ جیل چلے گئے تھے، تب سے لے کے آج تک وہ جیل میں ہی ہیں. باقی اور بھی کئی سارے کشمیری ہیں جو ان کے ساتھ قید ہے، جن کو 25 سال ہو گئے، 26 سال ہو گئے، تو ان کی تو ہمیں کوئی خیر خبر نہیں ہے. جب کبھی کوئی ملنے جاتا ہے تو پتہ چلتی ہے. میں جب ان سے لاسٹ ٹائم ملا تھا تو ان کی داڑھی جو ہے بالکل کالی تھی، اور جو میری بات ہوئی پوپھی سے جو ان کو دیکھنے گئی تھی تو بتا رہی تھی کہ ان کی پوری داڑھی اب سفید ہو گئی. تو اس طرح ہمیں پتہ چلتی ہے ان کی خیر خبر کیسے ہیں، کیا ہیں. باقی وہ کتابیں پڑھنے کے شوقین تھے، کتابیں لکھتے تھے، تو اب وہ ان کو کتاب بھی نہیں الاؤ کرتے کیونکہ اس سے ان کو تھوڑی تسکین ہو جاتی تھی جیل میں. یہ حال. اچھا احمد یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو نوجوان ظاہر ہے اس ساری تحریک کو نوجوان لے کے چل رہے ہیں، اور ایک مختلف فیزز ہم نے اس تحریک کے دیکھے ہیں، گیلانی کیلنڈر بھی ہم نے دیکھا، آسیہ اندرابی صاحبہ کی اپیلوں کے اوپر بھی ایک تھی، اب گیلانی صاحب بھی ظاہر عمر کے اس حصے میں ہیں، وہ بھی بالکل سائیڈ پہ ہیں. اب جو تحریک کا نیا فیس ہے، جو سیاسی جدوجہد ہے یا جو عسکری میدان کے اندر جو کارروائیاں ہیں، اب کے نوجوانوں کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ جذبہ موجود ہے؟ بے شک زیادہ جذبہ موجود ہے. ایک تو پہلے آئیڈیولوجیکل اور نظریاتی بات ہے کہ انڈین اسٹیٹ نے ہر ممکن کوشش کی ہے، انہوں نے زور بھی آزمایا ہے، وائلنس بھی یوز کی ہے، انہوں نے انسینٹیوز بھی یوز کی. ہم تو آرٹیکل 370 کو ایک انسینٹیو سمجھتے ہیں. یہ انڈین اسٹیٹ کی ایک کوشش تھی کہ کسی طرح کشمیریوں کو ود ان انڈین یونین راضی رکھا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ کشمیری اس اٹانومی کے ساتھ نہیں خوش رہے، وہ اس اٹانومی کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسوسیشن، کوئی بھی کنیکشن چاہتے ہی نہیں انڈین اسٹیٹ کے ساتھ، چاہے اس میں ان کو قدرے کنسیشنز بھی ملے. تو اب جو ایبروگیشن ہوئی ہے اس کے بعد تو کشمیریوں میں بس یہ جو ڈٹرمنیشن ہے یہ بڑی ہے. رہی بات لیڈرشپ کی، آپ دیکھیں تہاڑ جیل کی بات کریں تو تہاڑ جیل میں ہی افضل گورو صاحب دفن ہے، اور ان کی جو باڈی ہے وہ ان کی فیملی کو آج تک واپس نہیں دی گئی. اتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. یہ جو کاز ہے یہ انڈیویجولز اور شخصیات کی وجہ سے نہیں چلتا. ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں آتے ہیں جاتے ہیں، کچھ جیل میں، کچھ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن یہ جو کاز ہے، یہ جو کارواں یہ تو چلتا گیا. اور انشاءاللہ جو یہ والی جنریشن ہے اس میں تو یہ جو جذبہ ہے یہ تو زیادہ ہے، اور ان کو یہ بات پوری طرح اس بات کی پوری انڈرسٹینڈنگ ہے، کمپرومائز کی کوئی سچویشن نہیں ہے کہ ہم نے بالکل بھی اس کاز کو ہم نے چلتے رہنا. ایک چیز بڑی اہم ہے، ہو سکتا ہے آپ جواب دے سکیں، کہ آج سے بہت عرصہ پہلے، کچھ تقریباً 10-15 سال پہلے انڈین مسلمز جو تھے وہ جو رہتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ کشمیر ایک بالکل علیحدہ سی جدوجہد ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب جو ریسنٹلی نریندر مودی کے مظالم اور اس ساری صورتحال کے اندر جو ان کی آنکھیں کھلی ہیں،
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈین مسلم جو ہیں اب آپ کے ساتھ بالکل ان کا رویہ مختلف ہو چکا ہوا ہے اور آپ کے وہ ساتھ ہمدردوں کی صورتحال میں ہیں؟ بے شک ہمدردی کی جب آپ بات کریں تو آپ خود ہی دیکھیں کہ جو کشمیری ہیں وہ تو انڈین فلیگ کو اپنے قدموں کے نیچے رکھتے ہیں. اب جو انڈین مسلمز ہیں وہ اس فلیگ کو اپنے سر پہ رکھتے تھے. وہ کشمیری مسلمز کو ڈیمونائز کرتے تھے تاکہ ان کو لویلسٹ انڈینز مانا جائے, ان کو انڈین اسٹیٹ میں جگہ ملے. لیکن اس کے باوجود بھی, اس سب کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی ان کو کوئی ایکسیپٹنس نہیں ملی ان انڈین اسٹیٹ. اب کی جب آپ بات کرتے ہیں تو بند کمروں میں تو وہ ہمدردی ظاہر کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ہماری جو پوزیشن تھی وہ غلط تھی, ہم سمجھتے ہیں کہ انڈین اسٹیٹ جو برہمن اسٹیٹ ہے کبھی مسلمانوں کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. دس بینگ سیڈ, لیکن جو جد و جہد ہے انڈین مسلمز کی اور کشمیری مسلمانوں کی یہ بالکل مختلف ہے. ہم جو کشمیری مسلمان ہیں وہ خود کو انڈین مائنورٹی نہیں سمجھتے. ہم اپنے آپ کو, ہم آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, اور ہم ان کے اس حقوق کی جد و جہد میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ان سے بھی یہی ظاہر ہے, ہم امید رکھتے ہیں کہ بند کمروں میں ہی صحیح وہ ہماری آزادی کی جد و جہد کو سپورٹ کریں, ایٹ لیسٹ ہارم نہ پہنچائیں. ایک چیز فرق آیا ہے, دیکھیں آج سے کچھ عرصہ پہلے خالستان جو سکھ لوگ تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہمیں ایک حقوق چاہیے, ہمیں ایک مائنورٹی کے طور پہ. اب وہاں یہ آیا ہے کہ نہیں, ہمارا حال اب خالستان ہی ہے. مجھے اندازہ ہوتا ہے ہندو مسلمانوں سے جو بات ہوتی ہے ان کے اندر بھی اب ایک جذبہ جاگ رہا ہے کہ جب تک ہم, اور اردوستان کا نعرہ بھی بلٹ اپ ہو گیا ہوا ہے, لگتا یہی نہیں آپ کو امید کہ انڈین مسلمز ہی آپ کا سب سے بڑا جسے کہتے ہیں اسٹرانگ فورس بنے گی, کیونکہ ایک نیشنل اسٹیٹ کے اندر جب وہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ کی آواز بہت بڑی ہو جائے گی. آف کورس دیکھیں انڈین مسلمان جو ہے ان کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بی جے پی کا مسئلہ نہیں, انڈین نیشنل کانگریس اور جو انڈیا میں لبرلز ہیں, جو انڈیا میں سیکولرسٹس ہیں, وہ جو بھی لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ, وہ مسلمان ہمیشہ نشانے پہ رہے. تو اب ان کی جو امید ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ وابستہ نہیں. وہ اب سمجھ چکے ہیں کہ ان کو انڈین کانسٹیٹیوشن کو بچانے کی بات نہیں کرنی, ان کو اب یہ جو آئیڈیا آف انڈیا ہے اس کو بچانے کی بات نہیں کرنی. وہ انڈین ڈیموکریسی کے ڈیفینڈرز نہیں, اس کے وکٹمز ہیں. تو اب وہ بات کر رہے ہیں صرف اپنے کاز کی. وہ اب یہ بات کر ہی نہیں رہے کہ ہمیں آپ انڈینز کی طرح ٹریٹ کریں. وہ سمجھ گئے ہیں کہ ایز لانگ ایز انڈین اسٹیٹ جس طرح بھی ایگزسٹ کر رہی ہے, ان کے لیے اس انڈین اسٹیٹ میں کوئی جگہ نہیں ہے ماں سوائے برہمن. چلو جی, بہت بہت شکریہ احمد, آپ نے بڑی تفصیل سے اس صورتحال کا ذکر کیا, اپنا تجزیہ پیش کیا. ناظرین لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے فرانسیسی حکومت کے مسلم مخالف اقدامات کا. جی ناظرین, بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی فرانس کی, جہاں کہ مسلمانوں کے خلاف ایک نئی قانون سازی ہوئی ہے, اور اس قانون کے بعد, اس کی منظوری کے بعد بے تحاشا ایسے جو ہیں وہ اختیارات حاصل ہو جائیں گے فرانس کے حکام کو, جس کے مطابق گھروں میں جو مسلمان بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے اس پہ بھی چیک ہوگا کیا پڑھایا جا رہا ہے. مدارس کے اندر, سکولز کے اندر, جتنے اسلامک سینٹرز ہیں ان کے اندر بھی ایک ایسی جو ہے نگرانی, کڑی نگرانی ہوگی, اور جو ریاست مقرر کرے گی وہ پڑھایا جائے گا. اور یہ صاحب یہ کس طرف جا رہے ہیں معاملات؟ دیکھیں فرانس جو ہے نا ایک بانی ہے سیکولرزم کا. 115ویں سالگرہ کے اوپر یہ انہوں نے بل پاس کیا ہے. 115ویں سالگرہ تھی کہ ریلیجن ہیز نو بزنس ود دا اسٹیٹ, کہ ریاست کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ہم آج سے امن سے رہیں گے. 115 سال کا مطلب یہ ہے کہ آج سے تقریباً 1905 میں, اور دنیا میں امن ہو جائے گا, اور دنیا میں امن ہونا چاہیے نا. اس کے بعد بالکل صحیح. پہلی جنگ عظیم تمہارے باپ نے لڑی ہے, دوسری جنگ عظیم تمہارے باپ نے لڑی ہے, تو چرچ آ گیا تھا, وہ مسلمان آ گئے تھے. تم نے رنگ کی بنیاد پہ, تم نے نسل کی بنیاد پہ, تم نے زبان کی بنیاد پہ, تم نے علاقے کی بنیاد پہ تم نے 16-17 کروڑ بندہ مار دیا. ریلیجن کو تو آپ نے دھکے دے کے 115 سال پہلے نکال دیا. جس بنیاد پر تمہارا ملک فرانس وجود میں آیا اس بنیاد پر تم نے کروڑوں بندے مارے, اور آج تم صرف 250 لوگوں کی بنیاد کے اوپر ایک قانون پاس کر رہے ہو کہ اب 2015 سے لے کے اب تک 250 بندے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, اور اس میں مسلمان بھی شامل ہیں, اس میں نان مسلم بھی شامل. وجہ یہ ہے, آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی, بڑے بلا کے آدمی تھے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے فرینچ پہ قرآن شریف کا ترجمہ کیا ہے, اکیلے وہاں رہتے تھے, میں کمرہ دیکھا ہے میں ان کو وہاں جا کے. ان کی محنت اتنی بڑی تھی کہ ہر روز 3 سے 4 فرینچ مسلمان ہو رہے تھے. اچھا.
اور کہا جاتا تھا کہ فرینچ ول بی دا نیکسٹ کنٹری جہاں شریعت نافذ ہو سکتی ہے. اچھا یہ باقاعدہ وہ جو سروے تھا پی یو کا 2007 میں آیا تھا کہ یورپ میں پہلا ملک ایسا ہے فرانس کہ جہاں کسی نہ کسی دن شریعہ لاء نافذ ہو جائے گا. اتنی تیزی سے مسلمان بڑھ رہے ہیں. 3 سے 4 لوگ روزانہ. 50 لاکھ کی اس وقت تعداد ہے مسلمانوں کی وہاں پر. 50 لاکھ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ شہروں میں کنسنٹریٹ کرتے ہیں اور شہر جس کے پاس ہوں وہی ہوتے ہیں. 5 ملین مسلم. اچھا ان قوانین کے بعد کیا ہوگا؟ 50 لاکھ مسلمانوں کے خلاف 2-3 چیزیں. سب سے بڑی بات دیکھیں 347 ووٹ ملے ہیں اس کو, لیکن 151 ووٹس اور بھی ہیں کہ جو وہاں پر موجود ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس طرح تو میں اگر اپنے آپ کو یہودی تعلیم تو میں یہودی بھی, یعنی دنیا میں سب سے سٹرونگسٹ جو سینٹر ہے وہ یہودیوں کا فرانس میں ہے. وہ بیلویل میں ان کے سینوگاگز میں نے خود جا کے دیکھا, اس پورے علاقے میں آپ کو کوئی دکان نہیں ملے گی اور سوائے یہودیوں کے. جس وقت اسرائیل میں 1967 میں انہوں نے جنگ جیتی تھی تو جو ڈیوڈ بن گوریان تھا اس نے جشن وہاں فرانس میں منایا تھا. فرینچ جوش ہیں وہ کیونکہ جرمن سے بھاگ کے وہیں آ کر انہوں نے آگے بنا لی تھی وہ سارے. اب اور قانون میں صرف اسلامزم نے اس نے اسلام کو بریز پہ ٹارگٹ کیا. وہ کہتے یہ ہیں کہ مین سٹریم مدرسے کے علاوہ آپ کسی قسم کی کوئی ایجوکیشن جو ہے نا وہ نہیں حاصل کر سکتے, ایون ان دا ہوم اسکول. لیکن ان کو کس نے کہا ہے کہ ہوم اسکول میں یہ نہیں پڑھایا جاتا؟ یہ انٹرنیٹ یہ بند کر دیں گے, یہ قرآن کی تلاوت اس کے اندر سے بند کر دیں گے, یہ واٹس ایپ بند کر دیں گے. جی کا 92 عورتیں پورے فرانس میں حجاب لیتی ہیں پورے والا, صرف 92 جو مکمل حجاب ہوتا ہے صرف آنکھیں, کہ جی سیکورٹی کے خطرات ہیں. اور 92 عورتوں کے اوپر 600 لوگوں نے ووٹ دیا تھا ایم پیز نے, ان 90 عورتوں سے ڈرتے تھے, صرف 90 عورتوں سے. اللہ نے پورے فرانس کو حجاب پہنایا, کرونا مرد بھی اور عورت بھی دونوں. یہاں پر آتا ہے آپ پاکستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ واحد ملک ہے جس نے بحیثیت ملک, میکرون کا صدر ہے, بحیثیت ملک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے. اور ہم عمران خان صاحب اور ان کی حکومت جو ہے ٹائم لے رہی ہے کہ اتنے ٹائم لیں گے تو اتنا ٹائم لے. وہ نے ایک دن نہیں لگایا, صبح بل پاس پیش ہوا, شام کو پاس ہو گیا. آپ کہتے ہیں نہیں, ان پارلیمنٹ کے لوگوں کو جو یہاں سے کھاتے ہیں, اللہ کی اس دھرتی پر زندہ ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, ان پارلیمنٹ کے لوگوں کو صبح جانا چاہیے. چھوڑے عمران خان کو, جائے زرداری جائے, جائے مریم نواز کے جتنے بھی پارٹی کے لوگ جائیں ہم پیش کرتے ہیں بل کہ نکالو فرینچ ایمبیسڈر کو. یار جی کو تک ہے, لیکن نہیں جائیں گے. وہ بھی 20 اپریل تک عمران خان بھی مہلت لے کے بیٹھا ہے, کیونکہ اس کے ارد گرد بھی کچھ کرونی رہتے ہیں کہ جن کے پیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اتنی تکلیف اٹھتی ہے کہ انہیں السر ہو جاتا ہے. نہ زبان کا بھی السر ہوتا ہے, اور چونکہ بول سکتے نہیں ہیں تو پیٹ کا السر تو انہیں ضرور ہوتا ہے. کہیں فرینچ ایمبیسڈر چلا جائے گا, ہماری جناب مرامدات میں کمی آ جائے گی, ہمارا فلاں میں تم پہ سود کی لعنت ویسے برس رہی ہے, تم پہ قرضوں کی لعنت ویسے برس رہی ہے, تم دنیا میں ذلیل و رسوا ویسے تم ہو, اور تم سمجھتے ہو کہ تم عزت حاصل کر لو گے 4 شرٹیں بیچ کے, 3 جرابیں بیچ کے, 5 شوز بیچ کے تمہیں توقیر مل جائے گی. تھوکتے نہیں ہیں تمہارے منہ کے پر وہ لوگ. تم فنڈامنٹلسٹ نہ بھی کہو تو تمہیں فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں. میں نے آج سے 9/11 سے پہلے ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ تمہیں پکارا کرتے تھے ہی از پاکستانی, ہی از الجیرین, ہی از ایجپشین. اب وہ نہیں کہتے, ہی از مسلم. وہ براہ راست صرف ایک خطاب کرتے ہیں, ہی از مسلم. تمہارا نام اگر عبداللہ ہے, تمہارا نام اگر عبد الرحمان ہے, تو تمہیں کسی بھی نسل تم گورے. آپ کو پتا ہے کہ یہ 3 سے 4% جو مسلمان ہو رہے فرینچ ہیں. 1 لاکھ مسلمان ہوئے تھے پہلے 8 سالوں کے اندر انگلینڈ کے اندر. ایک ان کی تنظیم ہے فیتھ میٹرز. انہوں نے اسکاٹ لینڈ میں ایک سروے کیا جاتا ہے کہ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے اس کا مذہب کیا تھا. ایک خانہ یہ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے اب آپ کا مذہب کیا ہے. جب انہوں نے کمپیئر کیا تو انہیں حیران رہ گئے کہ ہیں مذہب اور اس کا خانہ دونوں میں اختلاف آ رہا ہے. تو 1 لاکھ مسلمان. اس کے بعد انہوں نے فیتھ میٹرز کے ساتھ آگے بھی اسٹڈی شروع کی. اس سے پتہ چلا کہ 2 سے 3 لوگ روزانہ انگلینڈ میں مسلمان ہوتے ہیں اور 3 سے 4 یہاں مسلمان. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں آپ نے سیکولرزم میں ماڈرن سوسائٹی میں یہ ہوا کہ آپ نے ہر بندے کے ہاتھ میں کنٹراسیپٹیو پکڑا دیا, آپ نے ہر ایک بندے کے ہاتھ میں جوش پکڑا دیا. اب وہ کہتا ہے جہنم میں گئی یہ میری اولاد, اس پہ میں خرچہ کروں.
جس میں مجھے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے جانا ہے، اس میں میں خرچہ کروں کہ جو مجھے جوتیوں میں رکھے گی، وہ کہتے ہیں ٹو ہیلپ ود جنریشن پیدا نہیں۔ میکسیمم ایک بوڑھے کے اوپر 5 نوجوان ہوں تو سوسائٹی اچھی ہوتی ہے، وہاں 2 بوڑھوں کے اوپر 3 نوجوان رہ گئے ہیں، اور مسلمان تو کہتے ہیں نہیں ہم تو بچے پیدا کریں گے، وہ ان کی یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس اتنے بڑے ایشو کے اوپر پاکستان، آپ کو پتہ ہے کہ 88 چینل ہیں پاکستان کے، کوئی ایک بولا یا ابھی فرانس کے اندر فیشن شو آ رہا ہوگا نا تو ان کی لیڈیں لگی ہوں گی، لگتی ابھی فرانس کے اندر یہ فلانا جو آ جائے نا کہ اس کو پکڑا گیا تھا صدر جو ہے وہ اس سے میڈ کے ساتھ حرکتیں کرتے ہوئے، ان کی فرسٹ لیڈ بنی ہوگی، لیکن اتنا بڑا ایشو ہو گیا امت مسلمہ کا، کوئی نہیں بولے گا، سارا دن یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے۔ اچھا میرا سوال یہ ہے 50 لاکھ مسلمان ہیں، ان قوانین کے خلاف جو اس کا جو آئے گا رد عمل آپ کریں گے جی کہ گھر کے اندر آپ نہیں پڑھا سکتے، آپ نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی حکومت اس پہ چھاپا مارتی ایک مذہبی اسکول کو اور عبادت گاہ مسجد بھی بند کر دی جائے گی، مطلب اتنا بڑا 50 لاکھ کے سامنے میں ایک سینیریو بتاتا ہوں اور پھر میں اس مسلمان کیسے مجھے بہت ناراض ہوتے ہیں باہر والے، رسول اکرم کی حدیث ہے انا بری من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں اس شخص سے بری ہوں، یعنی میرے اوپر اس کا کوئی حق نہیں ہے جو مشرکین کے درمیان رہتا ہے۔ عثمان صاحب میں ایک مسلمان ہوں، میں پیرس میں شانزلیزے کی بیک والی اسٹریٹ میں رہتا ہوں، صبح سویرے میں اپنے دفتر جاتا ہوں اور میرا دفتر ایفل ٹاور کے پاس ہے، میں کم کا 8-10 گلیاں کراس کرتے ہوئے جاتا ہوں، ہر گلی کے موڑ کے اوپر مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون لگتا ہے، میں پھر اس دفتر میں کام کرتا ہوں، میں دن گزارتا ہوں، میں تنخواہ لیتا ہوں، میں شام کو کس بوتھے کے ساتھ اور کس غلیظ منہ کے ساتھ واپس گھر میں آتا ہوں، اور یہ آئے ہیں اس شہر میں رہتے رہے ہیں، اس ملک میں رہتے رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں ہمیں سید الانبیاء سے محبت ہے، ہمیں ان سے عقیدت ہے، ڈوب مرنا چاہیے انسانوں کو، کیا کرنی ہے انہوں نے زندگیاں جس میں پورا دن آپ سید الانبیاء کے کارٹونز دیکھتے رہے، میں نے تو دور سے سنا ہے اور میرا خون کھولتا ہے، اور جنہوں نے وہاں عمر گزاری ہے، جن کے وہاں گھر ہیں، جن نے وہاں ان کے ملکیت ہے، یہ قیامت میں رسول اللہ کی شفاعت کے منتظر ہوں گے۔ چلے جی بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے سینیٹر مشاہد اللہ خان۔ شیش محل میں بیٹھنے والوں، ہم پہ پتھر مت پھینکو، پتھر واپس لوٹیں گے تو شیش محل کا کیا ہو؟ میں خانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے۔ گمان یہ تھا فقط انسان فروخت ہوتے ہیں، تیرے جہاں میں تو یزداں فروخت ہوتے ہیں، اور سراہیوں سے حسین گردنیں بھی بکتی ہیں، لبوں کے رس بھی میری جہاں فروخت ہوتے ہیں، اور یہ ارتقاء کا زمانہ ہے، اس زمانے میں نصیب عصمت اسیاں فروخت ہوتے ہیں، اور وہ جسم مرمر و صحبہ سے جن کی ساخت ہوئی بڑی جگہ بہت ارزاں فروخت ہوتے ہیں، اور خزاں کا وہم مٹا دو کہ اب تو کثرت سے سدا بہار گلستان فروخت ہوتے ہیں۔ میں یہ سینٹ والوں کے لیے نہیں کہہ رہا۔ جی سینیٹر مشاہد اللہ خان کل گزشتہ روز وفات پا گئے تھے، آج اس پردے خاک کر دیا گیا۔ ایک دبنگ آواز تھے، بہادر سیاسی کارکن تھے، اور جو سیاسی زندگی کا آغاز انہوں نے ایک پیاسی یونین پی آئی اے سے، اسلامی جمعیت طلبہ سے، اور پھر مزدور یونین جماعت اسلامی اجتماع کہ یہ 72 کی بات ہے میرا خیال ہے کہ وہ جمعیت کی ایک تربیت گاہ ہوئی تھی وہاں پر لیاقت باغ کے ساتھ، کچھ آگے جماعت اسلامی کا دفتر تھا، بیسیکلی یہ پنڈی سے لیکن ساری زندگی کراچی گزاری، بعد میں گزاری، پڑھائی ساری پنڈی کی ہے، کالج روڈ پہ اصغر مال کالج خالتا ہے کوئی، تو یہ اس میں تھے مشاہد اللہ، اس وقت میری ایج کے ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے،
تو اسے بڑے ینگ جیسے جنگ سے ویسے جنگ تھے، تو یہ اس وقت تھے، تو میں اس وقت شاعری کرتا ہوتا. اچھا ایک بات آپ نے نوٹ کی ہے کہ جتنے بھی دبنگ لیڈر سینیٹر ہیں یا قومی اسمبلی سے ہیں جو انداز حافظ سلمان بٹ ہوں، جاوید ہاشمی ہوں، حسن اقبال ہوں، اس قسم کے سارے جو بھی ہیں سارے اسلامی جمعیت طلبہ کی پیدا حسین حقانی ہو، حسین حقانی ہو. تو یہ جو دبنگنس ہے یہ وہاں سے آئی. اصل میں مسئلہ یہ کہ جمعیت کی ٹریننگ بہت زیادہ تھی. ایک بات یاد رکھیں کہ جو ہم نے دور دیکھا ہے 1970 کے آنورڈ، اس سے لے کے 77 تک تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کسی تعلیمی ادارے میں کوئی اور جیت سکتا ہے. یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک ہم جمعیت کے ناظم تھے، جمعیت کی ٹکٹ اپلائی کرنے کے لیے ہجوم ہوتا تھا، اور جو مطلب کو جمعیت کی ٹکٹ نہیں ملتی تھی وہ ایسے ہی ہو جاتا جیسے سینٹ کا الیکشن ہار گئے. مطلب اس طرح کا لیول ہوتا تھا. اور پھر اسٹوڈنٹس یونین کے اندر آپ ایک بتائیں، جب سے ضیاء الحق نے اسٹوڈنٹس یونین پہ پابندی لگائی ہے، پاکستان میں 2 نمبر لیڈرشپ پیدا ہونا شروع. ایک ایسی نرسری تھی وہ متوسط طبقے سے، متوسط طبقے سارے لیڈر ہوئے. سعد رفیق کہاں سے نکلا؟ سعد رفیق، سلمان رفیق کہاں سے نکلا؟ وہیں سے نکلا. پی ایس او کے جہانگیر بدر کہاں سے نکلا؟ وہیں سے نکلا. غلام عباس کہاں سے نکلا؟ وہیں سے نکلا. بالکل. جتنی بھی آپ کو کوئی بھی کو بہتر ایم کیو ایم کی ساری لیڈرشپ، ایم کیو ایم کی ساری اے پی ایم سے نکلی. یوسف رضا گیلانی ہمارے ساتھ ہاسٹل میں ہوتا تھا اس وقت زمانے میں. یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے یہ یونیورسٹیوں سے پڑھ لکھ کے وہاں سے اچھا پھر آپ اندازہ کریں کہ یہ سارے کے سارے آپ کو جو اینکرز پرسن نظر آتے ہیں. بابا روان کہاں سے نکلا؟ جمعیت سے. یہ کیا نام تھا ان کا جو اس کا خیر، اس میں تو بہت سارے ہیں لوگ، بڑے نام ہیں، لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو تھی اس کو ہمارے ہاں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ پاکستان میں سیاست کو پروفیشن اور کاروبار بنا دیا گیا، جبکہ سیاست ہر بندے کو، دنیا میں ہر شخص کو سیاست میں الاؤ ہوتا ہے. جیسے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں اور میں ریپبلکن میں نہیں ہوں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں سرکاری ملازم ہوں اور میں ڈیموکریٹ نہیں ہوں. وہ پارٹیوں میں جاتا بھی ہے، وہ یہاں کے ووٹ بھی دیتا ہے، وہ جھنڈے بھی اٹھاتا ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانے میں نوائے وقت اخبار جو تھی ایوب خان کے زمانے میں جرم تھا پڑھنا. لوگ چھپا کے پڑھتے تھے. جس کے گھر میں نوائے وقت ہوتی تھی اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جاتا. اس حد تک رول تھا ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ کے زمانے کا. یہ بہرحال شاہد اللہ خان بلا کے ختم ہو گیا. بڑی بلا کے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی منازل آسان کرے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پیر کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.